بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. میں ہوں روزنامہ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی خصوصی نشریات کے ساتھ شہزاد راٹھور. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار راجہ کفیل احمد صاحب. ناظرین، آج آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک اور نیا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے ریلیف نہ ملنے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آئندہ الیکشن سے پی ٹی آئی باہر ہو گئی ہے. وہ چونکہ ان کو انتخابی نشان نہیں مل رہا تھا، ان کو رجسٹرڈ نہیں کیا جا رہا تھا. ویسے تو پی ٹی آئی الیکشن سے باہر تھی، لیکن عملی طور پر انہوں نے الیکشن لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے. اس کے علاوہ آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے. سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما آج ایک بار پھر استحکام پاکستان میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت درجنوں الیکٹیبلز نے آج اعلان کیا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے راولا کوٹ دھرنے کی، کہ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان دھرنا جو ہے نا، ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، اور راولا کوٹ دھرنا اسی طرح جاری ہے. میں سب سے پہلے راولا کوٹ دھرنے پہ بات کروں گا. راجہ کفیل صاحب، کیا اپڈیٹ ہے؟ کیوں معاملات حل نہیں ہو رہے؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی لچک نہیں آ رہی، یا عوامی ایکشن کمیٹی؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ اچھا راٹھور صاحب، دیکھیں کہ جب جو آزاد کشمیر کی حکومت، آزاد کشمیر کی اسمبلی اور یعنی تمام سیاسی جماعتوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو موجودہ احتجاج ہے، تحریک ہے، یعنی ہم اس کا یعنی یہ غیر آئینی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور اس فیصلے کے بعد تو پھر ذرا آزاد کشمیر حکومت کی تحریک پر پھر جو ریاستی ادارے باقی لوگ انہوں نے یعنی اپنے متجر پوزیشن لی. اب آپ دیکھیں، یہ اب ایک ماہ ہونے کو ہے، یعنی جو کچھ ابھی آزاد کشمیر ہے، یعنی 9 جون کو شام کو جو ہے نا دھرنا دیا گیا تھا راولا کوٹ، اور آج یعنی آپ یوں کہیں 1 جولائی ہے، تو ظاہر ابھی یعنی خاص 25 دن ہو گئے ہیں جو اس طرح راولا کوٹ میں دھرنا ہے. اب جو لوگ وہاں لوگ بیٹھے ہیں، اور تمام تر کوشش کے باوجود بیچ میں سالس آئے، بیچ میں جو راولا کوٹ کا سول جرگہ وہ بیٹھا، پھر مظفر آباد بار کونسل کے لوگ آئے، اور بھی لوگوں نے سہولت کاری، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ دھرنے کے شرکاء ہیں وہ یعنی اپنے وقوف پر قائم ہیں. اب یعنی 2 روز قبل جو شوکت نواز میر، جو ان کے کور ممبر یا ان کے سربراہ کہہ سکتے ہیں، یعنی قلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، تو وہ گرفتار ہو گئے. ابھی اس صورت بالکل ڈیڈ لاک برقرار ہے. راٹھور صاحب وہاں دھرنے کے شرکاء ہیں، اور ادھر سے جو اپوزیشن کا جرگہ یعنی جو وفاقی اپوزیشن ہے، یہ ان کا ایک وفد جانا چاہتا تھا تو وہ پھر انکاری. اور کل یعنی وفاق وزیر یعنی پارلیمانی امور ڈاکٹر اعجاز فضل نے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو قلعدم تنظیمیں ہیں اس کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. یعنی جو وفاقی حکومت ہے وہ مذاکرات نہیں کرے. وہ کہتے ہیں ایک ہی شرط ہے، یعنی کہ یہ پر سرنڈر کریں گے، ہتھیار ڈالیں، سرنڈر کریں، اس کے ساتھ بات. 4 جو مطلوب لوگ ہیں، وانٹڈ ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے دھرنا ختم ہوگا، پہلے یہ جو احتجاج ہے وہاں جو انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں یہ ختم کرے. اس کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے پاس پورا مینڈیٹ ہے، پورا اختیار آزاد کشمیر سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، وہ جہاں سے مذاکرات ٹوٹے تھے وہیں سے شروع کریں. اس نقطے پہ کیونکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی یہ اس طرح سے احتجاج یعنی ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو لہٰذا اس ایک نقطے پہ ڈیڈ لاک ہے. رائے صاحب، حکومت کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دھرنا ختم کریں. جب 4تھ شیڈیول میں لوگ شامل ہیں، جب ان کے خلاف ایف آئی آر ہیں، قتل کے مقدمات ان کے خلاف درج ہو چکے ہیں، تو وہ دھرنا ختم کر کے جائیں کہاں؟ کیا حکومت یہ یقین دہانی نہیں کرا سکتی کہ جب تک یہ مذاکرات نہیں ہو جاتے، کامیاب نہیں ہو جاتے، کسی سمت پہ پہنچ جاتے، تب تک کم از کم اس وقت تک یہ ایف آئی آریں معطل کی جائیں، ان کی گرفتاری کو روکا جائے؟ جب اب یہ تھریٹ ہوگی کہ وہ جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، 4تھ شیڈیول میں چلے جائیں گے، ان کو جیل بھیج دیا جائے گا 3 مہینوں کے لیے، جو اگر ایم پی او کے جو مقدمات ہیں، تو یہ لوگ کیوں دھرنا ختم کریں گے؟ آخر حکومت کو بھی تو تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی. جو آزاد کشمیر پولیس کے سربراہ وہ بار بار اعلانیہ حکومت باضابطہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری کر چکی ہے کہ جو لوگ گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، جو لوگ یعنی دھرنے میں جو لوگ شریک ہیں وہ گھروں کو جانا چاہے، ان کو باعزت یعنی گھروں تک پہنچایا جائے گا، کسی بات تنگ نہیں کرے گا. اس اپیل پہ کسی نے کہا نہیں، ابھی جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں وہ سرنڈر کریں گے، ذرا کوئی ریاست کو جبر تو نہیں کرے گی نا، یعنی ریاست ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گی. بار وہ کہہ بھی رہے ہیں، آزاد کشمیر حکومت کہہ رہے ہیں یا آزاد کشمیر سیاسی جماعتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ڈیڈ لاک پہ آئے ہیں. یہ ان کے ابھی عزائم کوئی اور ہیں،
اور یہ کسی اور مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں جس وجہ سے حکومت اگر نہیں چاہتی کہ یہ مقاصد نہ ان کے تکمیل تک پہنچیں تو حکومت کو تھوڑا سا انہیں فیس سیونگ نہیں دینی چاہیے. حکومت چاہتی ہے کہ ان کے مقاصد یہی ہیں کہ لاشیں گریں. نہ یہ نہیں ہے ان کے کیا مقاصد نہیں, حکومت نہیں چاہ رہی ہے نا. نہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے کون سے ایسے مقاصد ہیں؟ یہی تو اس کو تو لاشیں چاہیے, لاشیں چاہیے, یعنی اس کو لاشیں چاہیے. حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ بار بار دیکھو نا راٹھور صاحب 2 دفعہ پہلے جو ریاست ہے اس نے سرنڈر کیا, اور آج وہی وجہ بنی کہ جب آپ نے غیر ضروری مطالبات میں کشمیر کی وجہ سے, کشمیری عوام کی محبت کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کے ادارے اس کو مانتے رہے. اب جا کر جب ایک آ کر 1.5 لاکھ پیدا 1.5 لاکھ کو پاکستان نہیں پیدا کیا, وہ کرے بھائی آ جائیں, آپ کیوں گئے ہیں؟ جب آپ کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو پھر اس وجہ کیوں کر رہے ہیں؟ آئی جی صاحب نے, چیف سیکرٹری صاحب نے پیشکش کی کہ جی آئیں, جو آئے گا اس کو گرفتار نہیں کریں گے, جو آئے گا اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. ایک بندہ بھی سرنڈر نہیں ہوا. دھرنے سے کوئی بندہ, ہم نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی, کوئی خبر نہیں سنی کہ کوئی بندہ دھرنے سے وہ آیا کہ میں جی دھرنا چھوڑ کے آ رہا ہوں. یہ نہیں, جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ معافی مانگتے ہیں, وہ معافی نامی کی ویڈیو دیتے ہیں, لیکن دھرنے میں موجود کسی بھی شخص نے آج تک. حکومت چاہتی ہے کہ لاشیں نہ گریں, یہی بات ہے نا, آپ کا یہ کہنا ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی چاہتی ہے کہ لاشیں گریں, یہی ہے. حکومت چاہتی ہے لاشیں نہ گریں تو حکومت کو تھوڑی سی لچک دینی چاہیے, ان کو ایک راستہ دینا چاہیے. وہ تو راستہ دے رہی ہے نا راٹھور صاحب, اور کیسے دے, بار بار کہہ رہی ہے نا. حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں دھرنے سے شروع, ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اب ذرا ان کو حکومت پکڑ کے تو نہیں لا سکتی, وہ تو عام شہری عام شہری کرے, ان کو وہاں سے کیسے اٹھائے؟ وہاں اٹھانے کا 2 راستے ہیں. دیکھو نا اس کے سارے لوگ تو نہیں ہیں, اگر 10-12 ہزار لوگ ہیں تو کیا 10-12 ہزار لوگ تو 1000 میں ہیں نا, 500 ہوں گے, 1000 ہوں گے, 1200 ہوں گے نا. تو لہٰذا یہ ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جو لوگ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں یہ وسیع تر مفاد میں, یعنی یہ معصوم لوگوں کو ایز اے ہتھیار کے طور پر نہ استعمال کریں, تو یہ ان کو اعلیٰ کار نہ بنائیں. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کرے تاکہ جو 1.5 لاکھ ختم ہو, اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. قانون ان کے ساتھ ناانصافی کیوں کرے گا راٹھور صاحب؟ نہیں, اگر 1.5 لاکھ ختم نہیں ہوتا, عوامی ایکشن کمیٹی آخر فیصلہ کرتی ہے, ایک لمٹ ہے کہ ہم آگے نکلیں گے, تو کیا ریاست واقعی گولیاں چلائے گی نہتے لوگوں پہ؟ گولیاں کیوں چلائے گی؟ کیا کرے گی؟ یعنی روکے گی ان کو نا, جو اصول ہیں اس کے تحت روکے کسی کو, یعنی جو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت تو نہیں لے گی. جو لوگوں کے جان و مال کا جو تحفظ ہے ریاست کی ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ, حکومت اپنی پوری ذمہ داری پوری کرے گی. کسی گروہ کو سڑکیں نہیں بند کرنے دے گی, کسی گروہ کو وہاں جا کر زبردستی نہیں کریں گے, تو ظاہر ہے حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. چند لوگ ہوں گے, میرا خیال ہے درجن بھر لوگ نہیں ہوں گے جو ڈائریکٹلی انڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, جس طرح ہم یہ نہیں کہتے راٹھور صاحب, ہم یہ نہیں دعوے کیے جا رہے ہیں, یعنی ہم کسی کے ساتھ الزام لگائے نہیں رہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ امیت شاہ کہتا ہے, سر میں کہتا ہوں راٹھور صاحب دیکھیں, یہ بات امیت شاہ کہتا ہے, یہ بات اجیت ڈوبل کہتا ہے, یہ بات بھارتیہ جنتا پارٹی کے پارلیمنٹرینز کہتے ہیں کہ جی عوامی ایکشن کمیٹی کے ہماری سپورٹڈ تحریک وہ چلا رہی ہے, ہم اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امیت شاہ کی وزارت داخلہ کی پریس بریفنگ میں اجیت ڈوبل نے یہ کہا نا, ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر تو چند لوگ ہیں نا, 2 4 10 12 15 لوگ ہوں گے, باقی ہزاروں لوگ جو اس وقت راولا کوٹ میں موجود ہے وہ لوگ تو نہیں ہے نا. حکومت کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ 10-12 لوگ ہیں, یہ روایت, یہ چیز چھوڑیں اور واپس یہی کہہ رہے ہیں راٹھور صاحب, یہی حکومت بار بار پیشکش کر رہی ہے, یہی تو پیشکش کر رہی ہے. بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا ہے, ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ جلد از جلد ختم ہو. کوئی بات, اب چونکہ بات وہ نہ 12 سیٹوں والی رہی, نہ اشرافیہ کی امارات والی رہی, اب بات یہ ہے کہ 4تھ شیڈول کو ختم کیا جائے, اب بات وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے, کالعدم والا شیڈول واپس لیا جائے, تاکہ ہم پھر واپس جائیں شہروں میں جا کر پھر وہی اسی طرح مظاہرے کریں, اسی احتجاج کریں. اچھا, ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے آج آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے. سب سے پہلے تو اس کی وجوہات آپ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ سے کون سا انہیں ریلیف نہیں ملا, اور اس کے اثرات کیا ہوں گے اس جو آزاد کشمیر کے آنے والے انتخابات؟ اچھا راٹھور صاحب, جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں کہ وہ آج یا کل یا پرسوں نہیں پیدا ہوئے, اور جب تحریک انصاف نے لوگوں سے درخواستیں طلب کی, اور یہ اس سے پہلے کے حالات ہیں. اور سردار عبدالقیوم خان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر صدر ہیں, ان کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کا جو پارلیمانی بورڈ ہے, انہوں نے طویل یعنی مشق کے بعد جو یعنی امیدواروں کا اعلان کیا, اور آج یعنی گزشتہ رات کو یعنی اس وقت یعنی یک طرفہ فیصلہ ہوا کہ جو سیاسی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, مرکزی سیاسی کمیٹی, 21 رکنی مرکزی یعنی سیاسی کمیٹی ہے, کل بھی ان کا اجلاس ہوا تھا, پرسوں بھی ہوا,
उस कमेटी के लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन का बाइकाट करते हैं। कौन से? पाकिस्तान की कमेटी ने। उस पर कयूम नियाज़ी साहब और सब लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं है, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए और हम इलेक्शन में जाएंगे। और जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर के हालात हैं वो फेवर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को। मौजूदा जो हालात हैं बाकी जमातों के, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून से बेहतर है, यानी PTI की उम्मीदवारों की पोजीशन बेहतर है, तो लिहाजा हमें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में जाना चाहिए। फिर कल इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो उम्मीदवार थे उनके साथ ही मशावरत की। अब जो 23 हल्कों के लोगों ने उनमें से 28-29 को लोग आए थे, तो उसमें सिर्फ 6 लोगों ने यानी कहा कि या तो इलेक्शन को आगे किया जाए, इलेक्शन का बाइकाट किया जाए, वो बाकी सब ने को 20-22 लोगों की था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। कुछ सी सूरत हमें इलेक्शन का बाइकाट करके तो बाकी जमातों को जगह नहीं खाली चाहिए। अब उसके यानी गालिब अक्सरियत की उसकी राय के बावजूद आज दोबारा सियासी कमेटी का भी इजलास हुआ। उस यानी सियासी कमेटी ने ऐलान किया कि जो तहरीक इंसाफ है ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। और क्योंकि वजूहत है, एक तो वो ये हालांकि ये वजह पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन हो चुकी है कि 2024 के इलेक्शन में PTI से इंतखाबी इलेक्शन छीन लिया गया था। गिलगित में भी ये लड़े इलेक्शन, गिलगित में हुआ। अभी देखो आज़ाद कश्मीर जब इनको पता था कि इलेक्शन कमीशन ने इनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं की, उसके बाद तहरीक इंसाफ गई इलेक्शन में ना, और यानी सारे टिकट भी जारी कर दिए उन्होंने। और आज इस फैसले से तो यकीनी तौर पर ज़रा ये तो तहरीक इंसाफ का फैसला, लेकिन इसको नुकसान समझते हैं कि फरार इख्तियार किया आप कह सकते हैं, लेकिन सियासी नुकसान की बात करें। मुझे LA1 डडियाल से आए, आप आखिरी जो हल्का है वहाँ पे LA33 नीलम है मेरा ख्याल, वहाँ पे आ जाएं। बताएं कौन लीपा वाला है, बताएं कौन सा ऐसा हल्का है जहाँ पे इनका कोई एक जीतने वाला कैंडिडेट नहीं? राठौर साहब क्या कयूम नियाज़ी साहब जीतने की पोजीशन, बिल्कुल जीतने की पोजीशन में, कैसे जीतने की पोजीशन में जब यासीन गुलशन को नून लीग का टिकट मिल गया, जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, तो कयूम नियाज़ी मुकाबले में ही नहीं रहा। देखो अभी जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं या जो सियासी जमातों का किरदार है गुज़श्ता यानी 1 माह से, यानी जो सियासी जमातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम नून है, या जो बकिया जमात है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है, उसमें सिर्फ एक तहरीक इंसाफ है कि इन्होंने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा नहीं हम एक्शन कमेटी के साथ इन्होंने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस शिरकत नहीं की। असम्बली के अंदर भी तहरीक इंसाफ के जो लोगों ने कहा कि नहीं हुकूमत जबर न करे और आप इनके साथ बातचीत के जरिए से मसले का हल कर लें। अभी भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो लोग रावला कोर्ट पे बैठे हुए इनके साथ ज़बरदस्ती न की जाए, इनका साथ बातचीत किया जाए। वो बार-बार सियासी मौक़िफ़ है ना, उनकी वफाकी पार्टी है, एंटी पाकिस्तान, एंटी पाक फौज, इनका तो बयान ही पाकिस्तान में। देखें इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की मुहिम है वो सीधी सीधी पाक फौज के खिलाफ है। वो तो बेनिफिशरी है इस वक्त, जो इस सारी सूरत हाल का मेजर बेनिफिशरी है अवामी एक्शन कमेटी की मूवमेंट का। वो तो सबसे पहले कौमपरस्त हल्के हैं जो खुद मुख्तार कश्मीर का नज़रिया पाकिस्तान से अलहदी की बात, पाकिस्तान को गालियाँ देते थे पहले भी, उनको हो रहा है, या दूसरे तहरीक इंसाफ वाले जिनका चूँकि इनका बयानिया ही, इनका नैरेटिव ही एंटी मिलिट्री नैरेटिव है। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की, इन्होंने हमेशा जनरल आसम मुनीर, ये पिछले साल जो मई में जंग हुई पाकिस्तान फतह याब रहा, तो इसराइल और इंडिया से ज़्यादा तकलीफ PTI के लोगों को। वो अलग इशू है। मौजूदा जो हालात हैं जो आज़ाद कश्मीर में, अभी इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, 27 जुलाई को इलेक्शन तो होंगे, यानी बिल्कुल क्लियर फैसला है कौन हुकूमत आज़ाद कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर बड़ी सियासी जमातों का, रियासत पाकिस्तान के अदारों का, कि आइन के अंदर जो गुंजाइश मौजूद है उसके अंदर रहते हुए आज़ाद कश्मीर इलेक्शन बिल्कुल आगे नहीं हो रहा। 27 जुलाई को ही इलेक्शन होगा, तो मुश्किलात के बावजूद ये मतलब ये फैसला हो गया ना। ऐसे हालात में तहरीक इंसाफ का एकदम जाकर इलेक्शन से अलग हो जाना, यानी ये उनको नुकसान होगा ज़रा, यानी तहरीक इंसाफ देखिए गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़े, 1 सीट भी इनको नहीं मिल सकी, 2 सीटें ली इन्होंने ना, 2 मुश्किल तरीन हालात में इनके 2 आज़ाद उम्मीदवार, इनके पास तो इनका निशान तो नहीं था, इनके साथ तो निशान नहीं था, उनमें से एक बंदा भाग गया, दूसरा भी है इनके पास। लेकिन क्या हाल, ये नहीं है कि आप हुकूमत जीते हैं या आ रहे हैं, आपने हल्का है ना डॉक्टर साहब, आप अगर हल्के की सियासत कर रहे हैं, आपका हल्का है, जब आपका हल्का कहीं चला गया तो दोबारा हल्का वापस। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊं कोटली शहर का हल्का 1970 में वो सैयद निसार हुसैन शाह साहब वहाँ से कामयाब हुए, 1975 में वो कामयाब हुए, उसके जब 1985 में इलेक्शन हुए तो उन्होंने पार्टी पर डिसिप्लिन को मानते हुए बाइकाट किया, हल्का छोड़ा उन्होंने। उसके बाद जो यासीन साहब सीट जीते हैं, कोई भी सीट पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीत सकी कोटली सिटी से,
جبکہ 1985 کے الیکشن میں جو لطیف اکبر صاحب آزاد لڑے, چودھری مجید صاحب آزاد لڑے, اور کئی جو ہے نا پیپلز پارٹی کے رہنما وہ نہیں لڑے, انہوں نے پارٹی ڈسپلن حلقہ چھوڑا تو باہر ہو گیا. ابھی دیکھ رہے ہیں اب آپ پی ٹی آئی ابھی تو نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے اس میں دو پہلو. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آج کیونکہ مرکزی سیاسی کمیٹی نے اعلان کیا, اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کتنے جو امیدواران ہیں جنہوں نے ٹکٹ جن کو ٹکٹ یعنی ان کا فہرست میں شامل نام ان کا شامل ہے, کتنے فیصلوں کو مانتے ہیں یا کتنے فیصلوں کو نہیں مانے گے. آج دیکھیں 2-3 لوگوں نے اس فیصلے انر آف کر دوسری پارٹیوں میں چلے گئے, اور اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ جو شاید لوگ نیچے اس کو نہیں مانیں گے, سخت رد عمل ہوگا, اور ذرا بے شمار لوگ آزاد لڑیں گے باشمار, یعنی بے شمار لوگ آزاد ابھی بھی لڑیں گے شاید اس کو نہیں مانیں گے. ابھی تو ذرا کل جو ان کو لوگ ہیں جن کو انہوں نے ابھی یعنی ٹکٹ تو نہیں جاری کیے تھے, ٹکٹ تو کرنا ہی نہیں, ہاں, تو جو انہوں نے ابتدائی امیدواروں کو نیازی صاحب, خواجہ فاروق صاحب, جو بڑے لوگ نہیں تھے. باقی دیکھتے ہیں کہ ساری آزاد کشمیر کی 33 حلقے ہیں کہ 33 حلقوں میں سے جو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے حامی کتنے لوگ اس فیصلے کو مانیں گے اور کتنے لوگ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کریں, کل تک مطلب یہ جو لوگ پی ٹی آئی میں آج ہم 2 لوگوں کی جو ان کے 2 الیکٹیبلز نمایاں نظر آتے ہیں, ایک خواجہ فاروق صاحب, ایک قیوم نیازی صاحب ہے. قیوم نیازی صاحب مسلم کانفرنس سے پی ٹی آئی میں آئے تھے. آج بھی ان کی سیاست, انہوں نے جو ٹکٹ جاری کی ہے, جو تنظیم سازی گزشتہ جب سے صدر بنے انہوں نے کی, انہوں نے جو پرانی مسلم کانفرنس تھی پرانی مسلم کانفرنس کو انہوں نے ترجیح دی. خواجہ فاروق صاحب آئے, خواجہ فاروق صاحب کی پتہ 7ویں پارٹی ہے یا 6ٹھی پارٹی, پارٹیاں تبدیل کرتے آئے نا. یہ پیپلز پارٹی میں بھی گئے, یہ مطلب پی ایم ایل میں بھی گئے, پیرس سلطان کے ساتھ ان کا سفر رہا, پیپلز پارٹی میں بھی یہ گئے, اب یہ پی ٹی آئی میں آئے. پی ٹی آئی انہوں نے اس وجہ سے نہیں چھوڑی کہ ان کی گنجائش ہی کہیں نہیں بنتی تھی. مختار عباسی صاحب پیپلز پارٹی میں تھے, بیرسٹر گیلانی صاحب نون لیگ میں تھے, یہ پارٹی چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے, اپوزیشن لیڈر بھی رہے, اس وجہ سے بھی ان کا اسٹیٹس جایا کرتے رہے. اب خواجہ فاروق صاحب موجودہ جو صورتحال ہے, الیکشن لڑے وہاں سے انہیں 4000-5000 ووٹ کی پوزیشن نہیں رہی ان کی. قیوم نیازی صاحب جب یاسین گلشن صاحب کو نون لیگ کا ٹکٹ مل گیا, سردار اسامہ زاہد نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تو وہ مقابلے سے آؤٹ ہو گئے. ایسی صورت میں اگر آزاد لڑتے ہیں, ظاہر بات ہے یہ پارٹی پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا تو فیصلہ کرنے کے بعد خود تو نہیں لڑیں گے. یہ تو نہیں لڑیں گے, قیوم نیازی صاحب تو نہیں لڑیں گے, خواجہ فاروق صاحب نہیں لڑیں گے, باقی لوگ تو نہیں لڑیں گے. عمران خان کا فوٹو استعمال کر سکیں گے, عمران خان کا فوٹو تو اپنے پوسٹر کے ساتھ وہ لگائیں گے جب وہ کمپین چلائیں گے, لیکن ووٹ ان کو پھر 2000 ووٹ ملے. پی ٹی آئی کی صورت میں شاید 2000 فالتو مل جاتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ بائیکاٹ کر کے اپنی جو ان کا تابوت ہے آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کا, اس میں یہ آخری کیل ٹونک دی؟ میں اس کی تابوت کی کیل کی بات نہیں کروں. یہ یعنی ان کا جو فیصلہ ہے یہ کوئی دانشمندانہ نہیں ہے, اور ذرا تحریک انصاف کی سیاست کو اس کا نقصان پہنچے گا. اور ذرا جو اگلے الیکشن ہے 2031 کو جا کر ہوں گے تو ذرا وہاں خاصی یعنی 5 سال کے بعد جانا ہے نا, 5 سال کے بعد حالات کیسے ہوں گے, پاکستان کے حالات کیسے ہوں, عمران خان صاحب کی سیاست کا اس کا کیا ڈراپ سین ہوگا. تو لہٰذا جو وہی والی جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ جو آپ نے جب اب جو انتخابی حلقوں کی سیاست ہے, آپ نے جب اپنا حلقہ چھوڑا بائیکاٹ کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. اچھا, آپ نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ان کا بیانیہ, چونکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ زیادہ قریب عوامی ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ انہوں نے حمایت کی عوامی ایکشن کمیٹی کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ الیکشن لڑتی پی ٹی آئی تو عوامی ایکشن کمیٹی ان کے امیدواروں کی حمایت کرتی, ان کو ووٹ دیتی, یا وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں یا ان کے حمایتی ہیں وہ الیکشن کا بائیکاٹ وہ بھی کریں گے؟ دیکھو نا, جو ابھی جو آزاد کشمیر میں حالات ہیں اس ٹائم نا, تو آزاد کشمیر کے حالات سوٹ کرتے تھے تحریک انصاف کو, کہ جو ابھی ذرا ان کا ایک بیانیہ تھا یا ان کی جو ان کا یعنی لیڈرشپ کا جو کلیئر موقف تھا کون سے کہ آزاد کشمیر میں موجود حالات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک سے جڑے جتنے سوالات ہیں اس کے حوالے سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا واضح موقف تھا. اب وہ غلط تھا صحیح تھا یہ الگ سی بحث ہے. تو لہٰذا اس وقت جو آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے, آزاد کشمیر میں تمام تر کوشش کے باوجود ابھی بھی یعنی مکمل بازار نہیں کھل سکے, یہ کیونکہ ظاہر لوگوں نے رضا کرانا بند کیے ہوئے ہیں, اور پھر ٹرانسپورٹ نہیں چل سکی. راٹھور صاحب بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک یعنی تمام تر کو 1 ماہ ہونے کو ہے. تو لہٰذا جو موجودہ حالات ہیں یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں ان 78-79 سالوں میں کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا ایک ڈر لاک پیدا ہوا, سیاسی عدم استحکام سے یعنی 2-4 ہوا. اور یہ جو آج حالات جس نچ پہ ہیں, تو ہم نے جب بہت پہلے 3 سال پہلے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے آزاد کشمیر میں یعنی سیاسی تجربات کر رہے ہیں, انور الحق صاحب کا اس کے اقتدار میں آنا, اس کی جو پالیسی ہیں وہ یعنی جو اس کا ایٹ دی اینڈ جو ڈراپ سین ہوا آج اس ٹائم آزاد کشمیر شدید آپ کے سیاسی عدم استحکام سے 2-4 ہے. اب ذرا جو الیکشن مہم ہے, لیکن ذرا ابھی یعنی امیدوار انتخابی حلقوں میں جانا یعنی ابھی مہم جو شروع نہیں ہو سکی ہے. تو لہٰذا ایسے حالات میں جو تحریک انصاف کا فیصلہ ہے یہ کو مناسب نہیں.
اچھا ابھی تک انتخابی مہم پراپر طریقے سے شروع نہیں ہو سکی، جس طرح پہلے وہاں پوسٹرز لگتے تھے، جیسے چاکنگ ہوتی تھی سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا میں سارا یہ نہیں، تو کیا جب تک یہ دھرنا جاری ہے تو انٹرنیٹ نہیں کھلے گا، یہ چیزیں معمول پر نہیں آئیں گی؟ دیکھیں راٹھور صاحب کہ آپ کو دوبارہ آپ نے جانا ہے، جیسے آپ کو 90 کی دہائی میں الیکشن ہوتے تھے آزاد کشمیر، اور یعنی پھر انٹرنیٹ کے ہوتے تھے نا، آپ لیکن یہ زی جنریشن کو تو نہیں پتا وہ دیکھو نا ابھی ادھر یہی تو رولا پڑا ہے فیس بک میں نا، کہ یہ جو فیس بک پہ دانشور ہے، فیس بک پہ لیڈر، ابھی ان کو لوگوں کو گھر جانا پڑے گا نا، آج فیس بک کے پر کے الیکشن وہی تو نہیں چلائیں گے، ابھی لیڈر کا ہر گھر جانا پڑے گا، جا کر اس کو وہاں جا کر یہ ایک اچھی بات بھی ہے، یعنی ایک ہے کہ آپ لوگوں کے انٹریکشن ہوگی، انٹریکشن ہو جائے گی نا، بجائے آپ نہ ظاہر جو آپ نے جائیں گے کسی کے پاس جائیں گے، گھر جائیں گے، بات چیت کریں گے، تو اس میں سے ایک یعنی ایک اچھا پہلو ہے، اور اس میں ہے کہ لیکن جو دوسرا مال ہے کہ اس سے یعنی سخت نقصان بھی ہو رہا ہے، جو یعنی اسٹوڈنٹ ہیں انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ان کو سخت مطلب جو پریشانی ہے، بیک بند ہے سارے، تو لہٰذا لیکن جہاں آج آزاد کشمیر جس نچ پہ ہے، اس میں ذمہ دار ذرا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اور آج ان کو سوچنا چاہیے کہ جب ان کو آل پارٹی کانفرنس نے منع کیا، جب آزاد کشمیر اسمبلی منع کیا، آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے کیا تھا، پھر وہ ایک جس طرح ہٹ درمی کر کے آج جس طرح کے ساتھ انہوں نے آزاد کشمیر کو جہاں جس طرح لے کے گئے، ہم اس کا یہی تو راٹھور صاحب ہم اس کو خدشہ کا اظہار کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو سسٹم آپ کے پاس موجود ہے، جو نظام آپ کے پاس ہے، کل اس کی بحالی کی ابھی دیکھو وہی کہ پہلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 38 نکات لے کے نکلی تھی، آج کہہ رہے کہ ہم سے وہ جو فورتھ شیڈول ختم کیا جائے، ہمیں وہاں سے بیچ میں سے نکالا جائے، ہمیں جو قلعدم کرا دیا گیا، نوٹیفائی واپس کیا جائے، ابھی وہ اس پہ آ گئے، وہ جو بنیادی ایشوز تھے عوام کے مسائل سے تھے وہ تو اسے ہٹ چکے ہیں، تو لہٰذا ہم نے کئی بار یہ کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو موجودہ تحریک ہے اس کا عوام کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا شوکت نواز میر گرفتار ہوئے، دیرکوٹ کے قریب کہیں سے گرفتار ہوئے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری سے اس تحریک پہ، اس دھرنے پہ، اس لانگ مارچ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور ان کا کیا وہ مطلب ان کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا وہ بھی این آر او لیں گے؟ کیا وہ بھی معافی کی ویڈیو جاری کریں گے، یا وہ چگویرا بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں جی میں نہیں معافی مانگتا، میں قوم کے ساتھ ہوں؟ دیکھیں جو شوکت نواز میر کا ڈراپ سے ہوا تو ذرا ایسا ہی ہونا تھا، ان کو اپنے انجام کا پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، اور یہی تو پھر یاد کر رہے تھے لوگ۔ محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے کل مظفر آباد بات کی، اور اس نے کہا کہ میں اس شوکت نواز میر کے گھر جا کر میں نے کہا تھا کہ یہ تم غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں، اس سے نقصان ہوگا، اور آپ کو نتائج سے آپ بے خبر ہیں، تو لہٰذا جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ان کو بھی نتائج بھگتنے پڑیں گے راٹھور صاحب۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا اس راستے کا نتائج اچھے نہیں، تو لہٰذا یہ جو عوامی حقوق کی آڑ میں اس کا لبادہ اڑ کر چند لوگوں نے معصوم لوگوں کو جو ورگلایا ہے اس کا نتیجہ کو اچھا نہیں ہے، تو جو عوام کے بنیادی مسائل حل ہونے تھے حل ہو گئے۔ ابھی جو جوائنٹ عوامی ایکشن آئینی سیاسی معاملہ لے کے آ گئی، تو لہٰذا آئینی سیاسی معاملات کو کسی نے آپ کو اجازت نہیں دینی، تو لہٰذا جو کچھ ہوا شوکت نواز میر کے ساتھ یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، تو لہٰذا یہ کہ بجائے یعنی راٹھور صاحب لوگوں کو مزید آزمائش میں ڈالنے کی بجائے، پوری آزاد کشمیر یا ریاست آزاد کشمیر یا رگمال بنانے کی بجائے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، عوام کو پرہم کریں کہ یعنی تاکہ جو غیر یقینی مطلب جو صورت حال اس کا ختم ہو سکے۔ دیکھیں یہ جو 12 سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ تھا، اس کے بانی سے راجہ امجد ایڈوکیٹ صاحب اس کے بانی تھے، انہوں نے جب وہ پکڑے گئے یا انہوں نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا، انہیں معافی مل گئی۔ آج شوکت نواز میر صاحب پکڑے گئے، یہ معافی مانگ لیتے ہیں، ان کو معافی مل جاتی ہے، سرنڈر کر جاتے ہیں، معافی مل جاتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھیں یہ آزاد کشمیر کے عوام کا مسئلہ ہی نہیں 12 سیٹیں، کسی کا کیا حق سلب ہو رہا تھا ان 12 سیٹوں سے؟ میرا کیا حق ہو رہا تھا، آپ کا کسی کا کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑے جن ہیں، بھوت ہیں، یہ بہت بڑے، یہ کھا رہے ہیں آزاد کشمیر کو، کھا گئے۔ انہوں نے نفرت پیدا کی، پہلی نفرت پیدا کی 12 سیٹوں کے خلاف، پھر نفرت ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی۔ آج وہ لوگ جو بانی ہیں اس فتنے کے، آج وہ معافی مانگ کے نہا دھو کے وہ جو ہے نا مومن بن جائیں، تو یہ جو آج لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مرنے کے لیے تیار ہے، جو ایسے سینے کر رہے کہتے ہیں جی مجھے گولی مارو، ایک نوجوان ہے کشمیری نوجوان ہے وہ سینہ کھول کے کہتا ہے جی مجھے پاکستان فورس کو کہتا ہے مجھے گولی مارو، اس کے ذمہ دار ہیں، تو کن کو معافیاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ بس سوال ہے نا ایک، میں ان کو کیوں نہیں نتائج بھگتے؟ معافی مانگ کے بس اب فارغ؟ دیکھو فارغ نہیں ہوں گے، ایک تو گلا
اور راجہ امجد کدھر ہے وہ؟ دیکھو نا راجہ امجد کو ذرا نتائج بھگتنے پڑے گے نا. کیا بھگتنے پڑے گے؟ نا بھگتنے پڑے گے. دیکھو نا آپ جب معصوم لوگوں کو آپ ان کو ورگلائیں اور ایک من گڑت بیانیہ بنا کر لوگوں کے جو یعنی آپ کسی پراکسی کا شکار ہو تو لہٰذا جتنے بھی لوگ ہیں جو کور میں اسی لیے بار بار ریاست کیا کری ہے کہ یہ جو 6 7 8 لوگ ہیں ہم نے کئی بار کہا کہ یہ جو کور کمیٹی ہے اس کی 30 رکنی اس میں سے 3 4 لوگ ہیں 5 لوگ ہیں باقی لوگ ٹھیک ہیں. تو لہٰذا ابھی بھی ہم تو یہ کریں کہ بند گلی سے نکلے باہر لوگوں کو معصوم لوگوں کو نہ مروائیں اور لہٰذا تاکہ ریاست پھر رحم کرے گی ریاست آپ کی ذاتی نہیں کرے گی. اچھا رائے صاحب اب ہم آتے ہیں سردار تنویر الیاس صاحب آج استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے. وہ چند ہی ماہ قبل پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے. استحکام پاکستان آزاد کشمیر کے وہ صدر تھے. صدارت چھوڑ کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی. کن گارنٹیوں پہ کن یقیندانیوں پہ کی تھی یہ ان کی اور پیپلز پارٹی کا معاملہ تھا. آج جب انہوں نے ٹکٹ مانگے ٹکٹوں سے انکار کیا گیا تو انہوں نے کل انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا. آج آئی پی پی میں شامل ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی پی پی آزاد کشمیر میں جو ان کے ساتھ لوگ گئے ہیں نثار عبدالی صاحب گئے ہیں ملک یوسف صاحب گئے ہیں اس طرح ذوالفقار ملک صاحب گئے اس طرح اور لوگ گئے ہیں اعجاز کٹھانہ صاحب گئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سیٹ نکال سکتے ہیں یا انہیں وہی آزاد امیدوار بعد میں کوئی جیت گئے تو ان کو لا کر یہ خانہ پوری کر کے تو یہ آئیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب کل یا کوئی جیتنے والے سردار تنویر الیاس صاحب تو مضبوط ہے, علی شان سونی مضبوط ہیں. ہم پہلے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آج سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب اور جو وزیر ہیں فیصل راٹھور حکومت کے علی شان سونی, سابق وزیر انصر عبدالی اور سابق وزیر بیگم تفتیش گیلانی اور ان کے ساتھ یعنی جو اس کے ساتھ کوٹلی سے ملک یوسف یعنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے اور اسا راج محل سے ملک ذوالفقار جو مسلم نون کے امیدوار تھے اور اسا شرکی باغ سے اعجاز کٹھانہ جو مسلم نون کے امیدوار تھے شرکی باغ سے, اس مظفر آباد کوٹلہ سے سردار تبارک جو مسلم نون کے امیدوار تھے, پھر جو سابق وزیر طارق حقوق جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے سمیت کوئی درجنوں ایسے لوگ جو الیکٹیبلز یعنی ان میں سے سب جتنے بھی لوگ ہیں الیکشن جیتنے کی اہلیت رکھتے ہیں آج یہ یعنی انہوں نے پٹے یعنی ڈالیں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. ابھی کل پٹے ڈالے سے کیا پٹے ڈالے نا ذرا اس میں مفلر چینج ہوا نا. اچھا نہیں پٹے وہ دوسرے مفلر کر سکتے ہیں. اچھا ابھی کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جہاں تک سردار تنویر الیاس خان صاحب کے سیاسی فیصلے کا تعلق ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب اب آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک حقیقت ہے اور انہوں نے مختصر وقت میں جو عزت کمائی اور شاید وہ آزاد کشمیر کسی لیڈر کو نصیب ہو کہ انہوں نے یعنی 2-2.5 سال کی سیاست میں یعنی کل جو ان کا جو یعنی 2-2.5 سال کی جو سیاست میں یعنی 2021 کے الیکشن میں انہوں نے ایک دم آئے اور آزاد کشمیر سیاست پہ آئے. اگر آزاد کشمیر سیاست اپنا مکمل جا بنائے الیکشن جیتے اور یہ پہلے لیڈر ہیں کہ جو اپنے حلقے سے باہر آ کر دوسرے حلقے سے الیکشن لڑے اور رسک والا الیکشن تھا لیکن الیکشن جیت کے وہ اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد فوری طور پر وہ یعنی سینئر وزیر بن گئے, پھر اس کو اس کے یعنی تحریک انصاف کے صدر بن گئے اور مختصر عرصے کے بعد تک 2 سال کے اندر وہ یعنی 1 سال کے اندر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے. اب ظاہر ہے یہ جو عزت احترام ہے یہ بہت کم لوگوں کے کھاتے میں آتا ہے. اب جب وہ یعنی جب انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف چھوڑ کر جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تو اس وقت یہ تھا کہ شاید جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ذرا یہ بڑی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی چاہتے ان کے ساتھ وہ والا اس طرح پیار محبت نہ کرے جس طرح سے عمران خان صاحب یا تحریک انصاف نے ان کے ساتھ یعنی سلوک کیا. ابھی آتے ہیں کہ تنویر الیاس خان صاحب نے پیپلز پارٹی کیوں چھوڑنے پر مجبور ہوئے. ایک تو راٹھور صاحب جب وہ شامل ہوئے تو ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ذرا جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے جس حلقے سے وہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنے تھے حلقہ وسطی باغ, ان کا یہ تھا کہ حلقہ وسطی باغ تو آپ کا ہی ہے. اس وقت یہ آ گیا جس حلقے سے آپ چاہیں جو چاہیں وہاں چودھری ریاض صاحب تھے, سردار قمر زمان صاحب تھے, سردار ضیاء القمر سمیت جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی چوائس پہ ہے کہ آپ وسطی سے لڑیں, شرکی سے لڑیں, آپ اشور سے لڑیں, جہاں سے آپ کی چوائس. اب جب فائنل راؤنڈ شروع ہوا راٹھور صاحب یعنی 2 روز قبل تو جا کر ان کو بتایا گیا کہ جو وسطی باغ ہے وسطی باغ کا آپ کو ٹکٹ نہیں ہے تو وسطی باغ سے ضیاء القمر لڑیں گے الیکشن. اب اس کے اوپر ان کا ڈر لاک ہوا صرف اس حلقے پہ یعنی جہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے پہلا 21 کا الیکشن اس حلقے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مرضی کی عادت ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو وسطی باغ کا ٹکٹ ہے یہ ہم دینا چاہتے ہیں ضیاء القمر کو. اور ان کو کہا گیا کہ انہوں نے 3 حلقوں میں اپلائی کیا تھا وسطی باغ سے
पाचयोड़ से अपर नीलम से, और बीच में रावलाकोट सिटी में आ गए थे। लेकिन इन्होंने टिकट की दरख्वास्त 3 हलकों ली। रावलाकोट सिटी से कागजात जमा कराए थे लेकिन टिकट की दरख्वास्त नहीं दी थी पार्टी को, यानी पार्टी की टिकट की दरख्वास्त 3 हलकों के लिए दी थी। अब इनको पार्टी ने ये कहा कि आप क्योंकि आप ज़्यादा यानी मतलब जब अपने आप को दावा करते हैं बासर हैं, तो लिहाजा आप नीलम सड़े इलेक्शन आप जो वो जीत जाएंगे, तो लिहाजा आप जो वस्ती बाग है तो पाचयोड़ छोड़े। इसके ऊपर इनका डडलाक हुआ और मुज़ाकरात के 5, 6, 7 राउंड हुए। तमाम तर कोशिश के बावजूद तनवीर इलियास खान साहब एक पॉइंट पे जाकर उनके डट गए। डडलाक पैदा हुआ कि मैं किसी सूरत जो वस्ती बाग का हल्का मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसके ऊपर फिर कल उन्होंने मतलब जब पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा दे दिया, और कल इस्तीफ़ा दिया था, और आज यानी वो शामिल हो गए हैं ये पाकिस्तान तहरीक के यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसमें आज वो बाज़ाब्ता शामिल हो गए। कल उनका अब देखना, कल आज तो 1 दर्जन से ज़ायद लोग शामिल हुए, अभी कल देखते हैं कौन कौन से लोग आते हैं। कल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने टिकट भी जारी कर रहे हैं। अब देखें 2 दिन हो रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को यानी 5 जुलाई 2 बजे तक, हाँ 5 जुलाई 2 बजे तक यानी पार्टी टिकट जमा कराने इलेक्शन कमीशन में। तो लिहाजा देखते हैं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अभी देखो ना, जो तहरीक इंसाफ ने आज जो बाइकाट किया है, तो बेशुमार लोग इसमें से भी आएंगे इस्तेकाम। अभी देखने कल कितने लोग इस फैसले को नहीं मानते तहरीक इंसाफ के। तो लिहाजा लेकिन जो भी है जो यानी जो आपका सवाल था कि तहरीक इंसाफ यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद 5-6 हल्के में तो ऐसे हल्के हैं कि जहाँ बिल्कुल जीतेंगे। यानी इस वक्त ये उन हल्कों में पहले नंबर पर ज़ाहिर इलेक्शन में अभी ज़ाहिर यानी तनवीर इलियास खान साहब का हल्का है, उसका समानी का हल्का है, उसका खुईराटा का हल्का है। फिर अभी वहाँ डोडियाल में अहम फैसला होना, आज फैसला हो, कल वो भी फैसला करेंगे। तो डोडियाल वाले क्या करते हैं? डोडियाल वाले मसूद खालिद साहब आते हैं, शोएब आबद साहब आते हैं, कौन आता है जाके उसमें से एक आदमी आएगा। तो लिहाजा इस तरह अक्सर हवेली का हल्का है, बेशुमार ऐसे हल्के कि 5-6 ऐसे हल्के हैं जहाँ पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है ना, तो ये वहाँ जितने अगर ये 5-6 सीटें लेके आ जाती है तो उसका किरदार बनेगा वही कौन सा जो जीबी में हुआ। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बने। ख्वाह पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो या मुस्लिम नून हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत साजी में कलीदी किरदार अदा करेगी। तो फिर तनवीर इलियास दोबारा बार्गेनिंग पोजीशन में चले जाएंगे कि वो कोई भी रियासत का बड़ा उधर ले सकते हैं, जो लें, लेकिन उनके पास बेहतरीन पोजीशन में आ जाएगा कि एक अच्छा खेल खेला उन्होंने, और फिर आगे देखें सियासी मैदान है, फिर इसके नताज क्या आते हैं। अच्छा राजा फिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, ज़िम्मेदार क़यादत कई इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में करवा चुकी, देख चुकी। आज़ाद कश्मीर में बरादरियों का जो मामलात हैं उसके बारे में बखूबी आगाह। एक हल्के की खातर मोहतरमा फरियाल तालपुर ने स्टैंड लिया और पूरी पीपल्स पार्टी डिस्टर्ब हो गई है। आज हर हल्के पे उसके असरात होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तनवीर इलियास साहब के इस फैसले के बाद मुश्किलात का शिकार हो गई है? देखिए, इनको एहसास नहीं होता, ये जो मरकज़ में लोग बैठे होते हैं तो ये अपने गुरूर तकब्बुर में मुब्तला होते हैं। और अगर इनको ये अंदाज़ा हो कि ये तो कहते हैं कि ये कौन होते हैं फैसले करने वाले, ये कहते हैं ना, ये जो रवैया है पाकिस्तान की पार्टियों का और जो वफाकी पार्टी है उनका रवैया ऐसे ही होता है कि सदर का इंतखाब हो, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो, स्पीकर का जो भी हो, ऐसे यानी सियासी फैसले में ये कहते नहीं सियासी फैसले में कोई क्यों मुदाखलत करे। तो यही है कि देखो कि ये आप दाद दें तनवीर इलियास को, उसने अपनी सियासत को दोबारा रिस्क पे लगाया। रिस्की आदमी है ना, वो इनिशिएटिव लेने आज दोबारा साबित हुआ कि तनवीर इलियास खान साहब दिलेर आदमी है, जुर्रतमंद आदमी है, और जब वो डट जाए तो फिर ज़ाहिर है उनको फिर रास्ते कोई बना के कोई पीपल्स पार्टी पे इसके क्या पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान होगा। देखो ना, नुकसान सबसे ज़्यादा नुकसान तो पीपल्स पार्टी को होगा। तो हाँ, तो ज़ाहिर है उसमें यानी अभी 3, 4, 5, 6, 7 हल्के तो एकदम नुकसान हो जाएगा पीपल्स पार्टी को। एजाज कठाना साहब लड़ेंगे इलेक्शन शर्की हल्के से, तो वो तो नुकसान हर हल्के की देखो ना, हर हल्के की सूरत हाल है। हर हल्के की अपनी सूरत हाल है। जब इलेक्शन लड़ेंगे तो वहाँ पे नुकसान देखो अभी क्या हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये एक ही कंपनी की 2 ब्रांचें हैं, यानी एक ही कंपनी की 2 है ना, 2 हो जाएंगे सब, यानी उसकी मतलब सब कंपनी हो जाएंगी। तो लिहाजा इनको फ्री कर दिया जाएगा।
जो जीतेगा तो सरकारी होगा, तो लिहाजा इससे नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बहुत शुक्रिया राजा इकबाल साहब। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने मुख्तलिफ अमूर में बात की। आज आज़ाद कश्मीर की सियासत में अहम तब्दीलियाँ हुई। सरदार तनवीर लिया साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए, उनके साथ वज़ीर हुकूमत अली शान सोनी जो उनके करीबी अजीज़ बातमात साथी हैं। इसके अलावा निसार अब्दाली साहब खोरटा से शामिल हुए, जिन्हें कोई सियासी प्लेटफार्म मैसर नहीं आ रहा था। उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए कोशिश की, पीपल्स पार्टी के टिकट, नून लीग के टिकट के लिए, लेकिन नहीं मिला। एक थी राय कि वो शामिल होंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। लेकिन सबसे जो अहम बात है या हैरान कुन बात है, जो साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक साहब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं हुए। यही बावर किया जा रहा था कि चौधरी इनवारुल हक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत संभालेंगे, बल्कि वो कोशिशें भी करते रहे। लेकिन आखिरी वक्त में ये पार्टी एक बार फिर सरदार तनवीर लिया साहब के पास आ गई है, वो इसकी सदारत में मुतमक्कन हुए हैं। तो सोचने की बात है कि अब इनवारुल हक क्या करेंगे, वो क्या आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, या वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने की कोशिश करेंगे, या पीपल्स पार्टी को अब ज़रूरत है कुछ लोगों की, कुछ चेहरों की, तो क्या पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी कि इनवारुल हक, क्योंकि भिंबर में पीपल्स पार्टी के पास उस तरह का उम्मीदवार नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।